Assalamu alaikum, dear students. I'm Sumaya from Boys Higher Secondary School, Yunsu. We are studying 4th chapter of subject history for class 9th. This is my third lecture for the 4th chapter, namely Forest Society and Colonialism. In previous two lectures, we have learned about Forest Society, reasons for the deforestation in India during colonial rule, and the rise of commercial forestry. Now let us start our today's topic, which is how the lives of forest people were affected during colonialism. Let us start. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और विलेजर्स के अलग अलग नज़रिए थे फॉरेस्ट्स को लेकर. विलेजर्स एक ऐसा फॉरेस्ट चाहते थे जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधे हो जिनसे उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो सके. दूसरी तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक ऐसा फॉरेस्ट चाहते थे जिनसे उन्हें कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट्स मिल सकें, जिससे वो शिप्स और रेलवे बनाते थे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को ऐसे ट्रीज़ की ज़रूरत थी जिनकी लकड़ी सख्त मज़बूत हो और ऐसे पेड़ जो लंबे और स्ट्रेट हो, लाइक सैल एंड टीक ट्रीज़. बाकी पेड़ों को काटकर इनकी प्लांटेशन की गई. Let me first show you the picture of sal and teak tree. ये है सैल ट्री एंड दिस इज़ टीक ट्री. इनकी लकड़ी को यूज़ किया जाता था फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म इन इंडिया. इनका कमर्शियल वैल्यू होने की वजह से इनकी प्लांटेशन बढ़ा दी गई और बाकी पेड़ों को काटकर उनकी जगह सैल एंड टीक ट्रीज़ की प्लांटेशन की गई. अब दूसरी तरफ लोग फॉरेस्ट एरियाज से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हासिल करते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स. फ्रूट्स एक सेहतमंद ग़िज़ा थी इन लोगों के लिए, वो भी ख़ास तौर से बरसात के मौसम में. हर्ब्स लाते थे फॉरेस्ट से जिनसे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती थी. लोग फॉरेस्ट से लकड़ी हासिल करते थे जिससे वो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बनाते थे, लाइक प्लो, जिसको हम कश्मीरी ज़ुबान में अलबोइंग कहते हैं, जो ज़मीन जोतने के लिए काम आती है और अब भी बहुत सारी जगहों पे इसी से ज़मीन जोती जाती है. इसके अलावा बैम्बू ट्रीज से लोग बास्केट्स और अम्ब्रेलास बनाते थे. आप लोगों ने देखा होगा जो लंबी सी सीढ़ी बाज़ार में होती है वो बैम्बू ट्री से ही बनाई जाती है. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये जो सीढ़ी है ये बैम्बू ट्री की लकड़ी से ही बनाई गई है और ये अम्ब्रेला और बास्केट भी इसी बैम्बू ट्रीज़ की लकड़ी से बनाई गई है. बोटल गार्ड, जिसको हम कश्मीरी ज़ुबान में अल कहते हैं, उसे अंदर से खाली करके एक पानी पीने की बोतल बनाई जाती थी. तो लगभग फॉरेस्ट सोसाइटी के लोगों की ज़रूरत की सारी चीज़ें फॉरेस्ट्स में ही मैसर होती थी. लंबे चौड़े पत्तों की सिलाई करके डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स बनाए जाते थे. Like you can see here the disposable plates and cups made from the leaves of the trees. खाना पकाने का तेल महाव ट्री के फ्रूट को प्रेस करके निकाला जाता था. This is the picture of महाव ट्री and its fruit, जिसको प्रेस करके इसे तेल निकाला जाता था. इतनी सारी चीज़ें फॉरेस्ट सोसाइटी के लोगों को मिलती थी जंगलों से. मगर फॉरेस्ट एक्ट के आने के बाद इन लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें और रुकावटें आ गई. इस एक्ट के आने से जो भी प्रैक्टिसेस वो करते थे, लाइक कटिंग वुड फॉर देयर हाउसेस, अपने घरों के लिए लकड़ी जमा करना फ्रॉम फॉरेस्ट्स, ग्रेजिंग देयर कैटल, मवेशियों की देखरेख का काम, कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स फ्रॉम फॉरेस्ट्स, मेवे लाना और रूट्स जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती थी वो भी, हंटिंग,
وائلڈ اینیملز کا شکار کرنا، فشنگ، مچھلیاں پکڑنا، یہ سب اب کرنا ان لوگوں کے لیے ایلیگل تھا، یعنی غیر قانونی۔ اگر وہ ایسا کرتے تو انہیں سزا ملتی تھی اور جرمانہ دینا پڑتا تھا۔ یہ تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی زندگی پہ کیا ایفیکٹ پڑا فارسٹ ایکٹ کی وجہ سے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ کلٹیویشن پہ کیا اثر پڑا فارسٹ رولز کی وجہ سے ڈیورنگ کالونیلزم ان انڈیا۔ یورپین کالونیلزم سے سب سے زیادہ اثر پڑا شفٹنگ کلٹیویشن یا سویڈن ایگریکلچر پہ۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شفٹنگ کلٹیویشن میں کیا ہوتا تھا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کچھ حصے جنگل کے کاٹ لیے جاتے تھے اور ان میں آگ لگائی جاتی تھی۔ اس زمین پر موجودہ گھاس اور پیڑ پودے جل کر راکھ بن جاتے تھے اور یہ راکھ زمین میں کھاد کا کام کرتی تھی، فرٹیلائزر کا کام کرتی تھی۔ پھر برسات کے بارشوں میں اس راکھ میں بیج بوئے جاتے تھے اور اکتوبر نومبر کے مہینوں میں فصل کاٹ لی جاتی تھی۔ یہ پریکٹس قریباً کچھ ہی سالوں تک جاری رہتی تھی اور پھر اس کے بعد 12 سے 18 سال تک اس جنگل کے حصے پر کوئی کلٹیویشن نہیں ہوتی تھی۔ اس 12 سے 18 سال کے دوران جنگل کا یہ حصہ پھر سے ہرا بھرا اور درختوں سے پورا ہوتا تھا۔ اسے شفٹنگ کلٹیویشن یا سویڈن ایگریکلچر کہتے ہیں۔ اس طرح کی کلٹیویشن ایشیا، افریقہ اور ساؤتھ امریکہ میں ہوتی تھی۔ اس سے بہت ساری جگہوں پہ الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، لیڈنگ ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ملپا ان سینٹرل امریکہ، چنا ان سری لنکا، اینڈ ان انڈیا دیا، پینڈا، بیور، نیود، جم، پوڈو اینڈ کمی۔ یورپین فارسٹرز کا یہ ماننا تھا کہ اس پریکٹس سے جنگلوں کو نقصان پہنچتا ہے اور جو لکڑی انہیں جنگلوں سے چاہیے تھی فار ریلوے کنسٹرکشن، شپ بلڈنگ، اسے جل جانے کا خطرہ ہے۔ اسی لیے شفٹنگ کلٹیویشن پر برٹش گورنمنٹ نے بین لگا دی۔ اب جو کمیونٹیز یہ شفٹنگ کلٹیویشن کرتے تھے انہیں فارسٹ ایریا سے الگ کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ کلٹیویشن چھوڑ کر دوسرے کام کرنا شروع کیا اور کچھ نے اس کی روک پہ بغاوت کی، پروٹیسٹ کیا۔ اب ہم پڑھیں گے ہو کوڈ ہنٹ۔ جنگلوں میں کس کو شکار کرنے کی اجازت تھی ڈیورنگ کالونیلزم ان انڈیا؟ فارسٹ لاز سے پہلے لوگ جنگلی جانوروں اور پرندوں کا شکار کرتے تھے، لیکن فارسٹ لاز کے آ جانے سے اس پریکٹس پر پابندی لگا دی گئی۔ ہندوستان میں راجا مہاراجا کے زمانے سے جنگلی جانوروں جیسے شیر اور باقی سب اینیملز کا شکار کرنا ایک رواج سا تھا۔ راجا مہاراجا اس پریکٹس کے بہت شوقین ہوتے تھے، لیکن کالونیل رول کے بعد ہنٹنگ لارج اسکیل پہ بڑھ گئی اور بہت سارے جانور ختم ہونے کے کگار پر آ گئے۔ ایسا کیوں؟ برٹشرز کا ماننا تھا کہ وہ جنگلی جانور جن سے کلٹیویشن کو خطرہ ہے انہیں مارنا چاہیے۔ اسی لیے برٹشرز نے انعام رکھے ان لوگوں کے لیے جو کہ ٹائیگرز کو، وولوز کو اور بڑے جانوروں جیسے ہاتھی ان کو مار سکیں۔ ان کا ماننا تھا کہ ان جانوروں کو مارنے سے وہ انڈیا کو سویلائز بنا سکتے ہیں، اور تقریباً 80,000 ٹائیگرز، 150,000 لیپرڈز اینڈ 200,000 وولوز مارے گئے فرام 1875 to 1925۔ سب سے زیادہ انعام اور بہادر اسے مانا جاتا تھا جو کہ ٹائیگرز کو مار سکے۔ فار ایگزامپل، دا مہاراجا آف سرگوجا۔ سرگوجا چھتیس گڑھ اسٹیٹ میں ایک ڈسٹرکٹ کا نام ہے۔ وہاں کے جو مہاراجا تھے اس نے اکیلے ہی 1157 ٹائیگرز اور 2000 لیپرڈز کو مارا اپ ٹو 1957۔ اسی طرح سے ایک برٹش آفیسر نیملی جارج یول، اس نے 400 ٹائیگرز کو مارا، مگر کچھ وقت کے بعد انوائرمنٹلسٹس
اور کنزرویٹرز نے اس بات پر زور دیا کہ سبھی جانور ضروری ہے اور انہیں ہمیں مارنا نہیں چاہیے. وی شوڈ پروٹیکٹ دیم. یہ بھی اس پلانٹ کا ایک اہم حصہ ہے. تو یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک، ہاؤ were the lives of people affected by colonialism. ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سو ناؤ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.